إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت، اوروں کی پوجا پاٹ کرنے والے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر ان لوگوں کو گمراہ اور مشرک قرار دیا ہے، اور ان کے لیے یوں فرما دیا ہے کہ مشرک کے لیے فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے پھیلاؤ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ حجر ہوں، شجر ہوں، وہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہوں، کسی قسم کے بت ہوں، وہ کسی آستانے کی طرف کوئی منسوب چیزیں ہوں، یہ ساری کی ساری غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور غیر اللہ کے آگے جھکنا یہ غلط ہے، حرام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے، اصنام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، قرآن و حدیث میں، اور اپنا وثن کی جمع اوثان بھی آیا ہے۔ صنم کی جمع اصنام، صنم بت کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے باپ کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ بت فروش بھی تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، وہاں لفظ صنم آیا ہے، صنم کی جمع اصنام ہے، اور اسی طرح وثن کی جمع اوثان ہے۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا تعبد، آپ نے فرمایا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور آپ نے ساتھ فرما دیا اتخذوا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو سجدہ جو ہے وہ جب نبی کی قبر کو جائز نہیں ہے، اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو تب بھی صحابہ نے کیا اللہ کے رسول فلاں فلاں ملک کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو بڑے اعلیٰ مقام اور شان والے ہیں، آپ زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے بھائی کی عزت کرو اور سجدہ صرف اس ذات کو کرو، اور قرآن بھی کہتا ہے لا تعبدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، ان کو سجدہ نہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں روک دیا ہے، اور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی اللہ میرے دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگ نہ آئیں میری قبر پر، وہ اپنا وثن اور بت والی جگہ جو پر کیفیت بن جاتی ہے پوجا پاٹ والی، ایسا نہ ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نسب کا لفظ ہے انساب، نسب کی جمع انساب، وہ بت جو زمین میں گاڑے جاتے ہیں، وہ مجسمے، وہ اپنا نقش و نگار کیے ہوئے اس طرح کے جو کسی بتوں کی طرف منسوب ہیں یا ان کی شکل و شباہت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی طریقہ سے ان کی عکاسی کرتے ہیں، یہ اصنام اور اسی طرح انساب
اور اسی طرح اوثان کے لفظ 3 الفاظ بولے گئے ہیں قرآن و حدیث میں بتوں کے لیے، غیر اللہ کے نام کی جو پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ اب زندوں کی بھی نہیں، انسانوں کی بھی نہیں، نبیوں کی بھی نہیں، بندگی صرف اللہ رب العزت کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ شرک اس قدر باریک بین ہے، جیسے چونٹی زمین پر چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، تو یہ شرک ایسے انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ فرمایا یہ جو کچھ کر رہے ہیں مشرک لوگ، یہ افطرا، جھوٹ باندھ رہے ہیں، افکا کے لفظ آئے ہیں، من گڑت چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ انما بس تعبدون، تم تو عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانا، بتوں کی۔ بات ہو رہی تھی جناب نوح علیہ السلام کی، اور بات ہو رہی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں کہ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو، وتخلقون، تم گھڑتے ہو، افکا، جھوٹ، یہ جھوٹ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ ان کو سجدہ کرو، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، حالانکہ کارساز تو وہ ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جن کی، بلا شبہ وہ جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ رب العزت کے سوا، لا یملکون لکم، نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے، رزقاً، رزق کا، رزق کا ذمہ قرآن کہتا ہے، یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ کے ذمہ ہے رزق، یہ حجر و شجر اور ان بتوں کے پاس نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے دے دے۔ فابتغوا، بس تم تلاش کرو، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، الرزق، رزق، فاعبدوا، اور تم عبادت کرو اس کی، رزق بھی اسی سے مانگو اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور تم اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب اس کی طرف لوٹائے جانا ہے تو پھر رزق بھی اسی سے مانگنا چاہیے جو عطا بھی کرتا ہے، اور جس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، وَقَدْ كَذَّبَ، تو تحقیق جھٹلایا تھا، کئی امتوں نے، کئی امتوں نے، امت کی جمع ہے امم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف یہ تم لوگ نئے نہیں ہو، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں قرآن کی زبان کہ تم نئے لوگ نہیں ہو جو جھٹلا رہے ہو، تم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ بھی تو اسی طرح جھٹلاتی رہی، نبی دعوت دیتے رہے، وہ جھٹلاتے رہے، من قبلکم، تم سے پہلے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول کے ذمے، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، المبین، واضح طور پر، رسول کے ذمہ صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچانا، ہدایت دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وما علیک الا البلاغ۔